السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میری کہانیاں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میری کہانیوں کو ایسے ہی سنتے رہیں اور میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ علی کے گھر دروازے پر گھنٹی بجی۔ علی نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے دوست کھڑے تھے۔ دروازے پر جن میں فیضان، راشد، جواد، ارم اور حور تھے۔ علی ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو اندر لے گیا۔ علی بہت خوش تھا اپنے دوستوں سے مل کر، اور علی کے تمام دوست بھی بہت خوش تھے۔ علی کے گھر آ کر آج سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے سب کی اچھے سے خاطرداری کی اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تو علی نے پوچھا کہ تم سب آج اچانک کیسے میرے گھر پر کوئی کال یا میسج کیے بغیر آ گئے؟ کوئی خبر نہیں کی؟ جواد بولا، علی سرپرائز دینا تھا، پہلے خبر کر دیتے تو وہ چیز نہیں ملتی جو اب ملی ہے۔ جواد کی اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ تو ارم بولی، دراصل بات یہ ہے، کالج سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، گھر پر سارا دن سب بور ہوتے ہیں، تو سب سوچ رہے تھے کہ کہیں گھومنے چلے جائیں۔ علی نے کہا، ہاں تو یہ بات تو اچھی ہے، گھومنا چاہیے، تو چلو ہم چلتے ہیں گھومنے، تم سب بس حکم کرو، چلتے ہیں جہاں مناسب لگے۔ حور بولی، مجھے گاؤں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، علی تمہارے گاؤں چلتے ہیں، اور تم نے بتایا تھا تمہارے گاؤں کے پاس ایک جنگل بھی ہے، تو جنگل بھی گھوم لیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ راشد بولا، ہاں یہ بالکل ٹھیک رہے گا، تمہارے گاؤں چلتے ہیں، شہر تو گھوم گھوم کے حالت خراب ہو جاتی ہے، اس دفعہ ہم سب گاؤں چلتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ علی کہتا ہے، ہاں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، گاؤں چلتے ہیں، ویسے بھی گاؤں میں میرا ایک گھر ہے جو بالکل خالی ہے، تو ہم وہاں جا کر رات آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ علی کہتا ہے، دیکھ لو جس دن جانا ہے ایک دن مقرر کر لو۔ ارم کہتی ہے، ہفتے کی شام ٹھیک رہے گی، اور میں اپنی گاڑی بھی لے آؤں گی تو اچھا ہو جائے گا۔ تو سب راضی ہو گئے علی کے گاؤں جانے کے لیے، اور سب بہت خوش بھی تھے، پہلی دفعہ گاؤں گھومنے کے لیے جا رہے تھے۔ آخر کار ہفتے کی شام آ گئی، سب لوگ علی کے گھر اکٹھے ہو گئے پوری تیاری کے ساتھ، اور ارم بھی اپنی گاڑی لے کر آ گئی۔ گاڑی کافی بڑی تھی تو سب دوست آسانی سے گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے۔ ارم ڈرائیو کر رہی تھی، ساتھ علی بیٹھ گیا تھا، اور باقی سب دوست پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ سب دوست اس بات پر بھی خوش تھے کہ سفر کافی لمبا تھا، تو سب کو بہت مزہ آنے والا تھا۔ جواد کہتا ہے، علی پہلی دفعہ ہم تمہارے گاؤں جا رہے ہیں، بھائی اچھے سے خاطرداری کرنا ہماری، دیسی غذاؤں کے ساتھ کہ ہمیں مزہ آ جائے۔ سب ہنسنے لگے۔ علی نے کہا، جگر ٹینشن نہیں لینی، میں ہوں نا، بہت زبردست انتظام ہوگا، گاؤں میں شہر کو بھول جاؤ گے تم لوگ، گاؤں کی رونقوں کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ فیضان بولا، علی جنگل کیسا ہے؟ گاؤں کا کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ علی نے کہا، نہیں فیضان، کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔
ٹینشن نہیں لینی، سب کچھ زبردست ہے۔ اور پھر تم لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جنگل میں سے ہی گزر کر ہم گاؤں جائیں گے۔ فیضان تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، دراصل جنگلات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ راشد کہتا ہے ہاں بھئی، تیرا خون پینے کا انتظار کر رہی ہے ایک چڑیل۔ جنگل میں سب خوب ہنسے۔ ہور کہتی ہے میں سوچ رہی تھی رات کو جنگل میں کیمپ لگا لیں گے، ایک رات جنگل میں ہی گزار لیں گے، کیا کہتے ہو سب؟ راشد نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن رات کافی شاندار ہو جائے گی جنگل میں۔ فیضان کہتا ہے کیا ضرورت ہے جنگل میں رات گزارنے کی جب علی کا گھر وہاں پہ موجود ہے؟ فیضان بولا یار جواد، تجھے آخر کیا مسئلہ ہے؟ ہم سب کا جب دل کر رہا ہے تو ایسا کر لیں گے ہم۔ تو پھر علی بولا کہ دیکھ لو جیسے تم سب کو ٹھیک لگے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے آدھا سفر گزر جاتا ہے اور ارم بہت تھک جاتی ہے ڈرائیو کرتے کرتے۔ ارم بولی کہ اب بہت ڈرائیو کر چکی ہوں میں، اب آگے مجھ سے ڈرائیو نہیں ہوگی۔ علی بولا ارم تم میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ، آگے میں خود ڈرائیو کرتا ہوں۔ ارم علی کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے، اب علی ڈرائیو کرنے لگتا ہے۔ علی گاڑی چلا رہا تھا، باقی سب سو گئے تھے۔ ارم ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ ارم اور علی باتیں کر رہے تھے۔ علی اور ارم اچھے دوست تھے، لیکن آج شاید علی کو ارم اچھی لگنے لگی تھی۔ علی کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ارم کے دل میں علی کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا، نہ ہی کبھی دوستی سے آگے کچھ سوچا تھا اس نے۔ باتیں کرتے کرتے ارم نے علی سے پوچھا علی تم شادی کیسی لڑکی سے کرو گے؟ علی کچھ دیر تو خاموش ہو گیا، کچھ لمحے کے بعد بولا ارم کیسی لڑکی سے شادی کیا کرنا، تم سے کر لوں گا۔ ارم شرما گئی اور ہنسنے لگی۔ آخر کار گاڑی جنگل میں پہنچ گئی اور تب تک ارم بھی سو چکی تھی۔ اب صرف علی اکیلا جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ علی ارم کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ ارم سوئی ہوئی تھی، لیکن آج شاید علی کو ارم سے پیار ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ علی نے بریک لگائی، سب جاگ گئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کیا چیز آ گئی گاڑی کے سامنے؟ علی نے کہا مجھے نہیں پتہ، چلو دیکھتے ہیں۔ سب لوگ گاڑی سے اتر کر سامنے گئے تو کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ علی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کوئی چیز گاڑی سے ٹکرائی ہے، لیکن اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں موجود۔ فیضان بولا علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہوگا لیکن یہاں سے غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بولا فیضان مجھے نہیں خبر، لیکن کچھ تو تھا، اب کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا۔ ارم بولی رات بہت ہو چکی ہے اور ابھی ہم جنگل میں ہی ہیں، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ سب لوگ واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ارم بولی کیا ہوا؟ علی نے کہا پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ علی اور فیضان گاڑی سے اترے اور گاڑی کو چیک کرنے لگے تو انجن کا پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی بھی موجود نہیں تھا۔ فیضان کہنے لگا یار اب کیا کریں، یہاں پانی کہاں سے ملے گا؟ علی پریشان نہ ہو، فیضان دیکھتا ہے۔
آس پاس کہیں سے پانی مل جائے گا، چلو چلتے ہیں ہم پانی کی تلاش میں۔ علی نے جواد سے کہا تم اور حور ارم کے پاس رہو، گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا تم لوگ، ہم ابھی واپس آتے ہیں پانی لے کر، گاڑی سے باہر نہ جانا تم لوگ مہربانی کر کے۔ علی اور فیضان پانی لینے جنگل میں چلے گئے۔ کافی دور جا کر اندر ایک پانی کا تالاب تھا۔ علی نے بوتل میں پانی بھرا اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر واپس آنے لگے۔ جب علی اور فیضان واپس گاڑی کے پاس آئے تو گاڑی میں تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ علی اور فیضان دونوں حیران رہ گئے کہ کہاں چلے گئے یہ تینوں۔ کہا بھی تھا گاڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ دونوں بہت پریشان ہوئے اور تینوں کو پکارنے لگے، لیکن کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک علی کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی جس پر ناخنوں کے نشان تھے اور خون لگا ہوا تھا۔ علی نے فیضان سے کہا یار فیضان دیکھ یہ کیا چیز ہے؟ فیضان بہت ڈر گیا۔ یار یہ تو خون ہے، کسی چڑیل کے ناخن لگتے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ وہ تینوں کہاں چلے گئے؟ ٹھیک تو ہوں گے وہ تینوں، کیسے اور کہاں تلاش کریں اب ہم ان کو؟ فیضان بولا یار علی اب ہم کیا کریں، میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ علی بولا فیضان تم پریشان مت ہو، چلو ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تینوں کو کہ کہاں چلے گئے آخر یہ لوگ۔ علی اور فیضان پھر سے جنگل میں داخل ہو گئے اور دوسری طرف سے حور اور جواد ایک طرف سے دوڑے چلے آ رہے تھے، جبکہ ارم اکیلی چیختی ہوئی ایک طرف بھاگ رہی تھی اور راستہ بھی بھٹک چکی تھی۔ ارم بہت ڈری ہوئی تھی، اکیلی ہو گئی تھی، دوستوں سے بچھڑ چکی تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ حور اور جواد بھی دوڑ دوڑ کر تھک چکے تھے اور ایک جگہ رک گئے۔ اچانک ایک بھیڑیا بھاگتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور پھر سے دوڑنے لگے۔ ان سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، تب تک بھیڑیا بہت قریب آ چکا تھا اور بھیڑیے نے جواد پر چھلانگ لگا دی، جواد کو اپنے نیچے لے لیا اور اس کے گلے پر اپنے نوکیلے دانت وہیں گاڑ دیے۔ حور وہاں سے بھاگتی رہی، بہت ڈر گئی تھی اور بھیڑیا جواد کا گوشت کھاتا رہا اور جواد مر چکا تھا۔ ادھر سے علی اور فیضان آوازیں لگا کر ان کو پکار رہے تھے۔ اچانک دونوں طرف سے چیخنے کی آواز آئی۔ علی نے فیضان سے کہا ایک طرف تم جاؤ، دوسری طرف میں جاتا ہوں، آواز کے پیچھے ضرور یہ لوگ مشکل میں ہیں۔ علی ادھر بھاگتا ہوا گیا جہاں سے ارم کی آواز آ رہی تھی۔ ارم نے جب علی کو دیکھا تو علی کی طرف بھاگی اور علی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ علی نے پوچھا ارم کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو، لیکن ارم چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے علی کو ابھی بھی گلے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف فیضان حور تک پہنچا تو حور بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ فیضان نے حور کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے چہرے پر پانی ڈالا تو حور کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی رونے لگی۔ اس نے فیضان کو سارا واقعہ سنایا کہ جواد مر چکا ہے، بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ یہ سن کے فیضان بھی وہیں اپنے دوست کے غم میں رونے لگا۔ حور کہنے لگی فیضان نکلو یہاں سے، اس جنگل میں چڑیل ہے۔ فیضان اور حور وہاں سے دوڑنے لگے تاکہ کسی طرح گاڑی تک پہنچ جائیں۔
ادھر ارم کو علی نے مشکل سے چپ کروایا اور پوچھا، ارم کیا ہوا، تم لوگ گاڑی سے کیوں نکلے؟ ارم نے بتایا، جب تم لوگ پانی لینے گئے ہم بہت ڈر گئے تھے۔ گاڑی کے پاس اچانک گہرا اندھیرا چھا گیا تھا اور عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ اچانک ایک چڑیل نے گاڑی کے شیشے پر اپنا ہاتھ زور سے مارا۔ ہم تینوں بہت ڈر گئے اور گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگے اور میں حور اور جواد سے الگ ہو گئی۔ اس نے بولا، علی پلیز یہاں سے چلو ورنہ یہ جنگل ہم سب کو مار ڈالے گا۔ اس جنگل میں چڑیل ہے اور اب مشکل ہے ہمارا بچنا۔ علی کچھ کرو۔ علی نے ارم کو چپ کروایا، ارم چپ ہو جاؤ، رو مت، چلو میرے ساتھ چلتے ہیں یہاں سے۔ اس نے کہا، گاڑی وہیں کھڑی ہے، فیضان اور باقی سب ابھی تک گاڑی کے پاس ہوں گے، چلو اب چلتے ہیں۔ ارم اور علی بھی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے اور دوسری طرف فیضان اور حور بھی گاڑی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے فیضان کا پاؤں ایک سانپ کے اوپر آ گیا اور سانپ نے وہیں فیضان کو ڈس لیا۔ فیضان کو بہت درد ہونے لگا اور اس سے اب توڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فیضان زمین پر گر گیا۔ حور نے فیضان کو پکڑا، فیضان اٹھو، چلو ہمت کرو، گاڑی تک پہنچتے ہیں، پلیز ہمت کرو تم فیضان۔ لیکن فیضان حور سے کہنے لگا، حور تم جاؤ یہاں سے، میرا بچنا مشکل ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، تم جلدی سے چلی جاؤ یہاں سے، گاڑی کے پاس جاؤ، ارم اور علی وہیں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فیضان میں تم کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اٹھو تم میرے ساتھ چلو۔ ابھی حور یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سانپ نے واپس فیضان کو ڈسا اور فیضان وہیں مر گیا۔ حور روتے روتے بھاگنے لگی، تب تک علی اور ارم گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ حور روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ارم کے گلے لگ کے زور زور سے رونے لگی۔ ارم نے حور سے پوچھا کہ جواد اور فیضان کہاں ہیں؟ حور کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ علی نے بوتل سے حور کو پانی پلایا۔ ارم نے حور سے پوچھا، فیضان کہاں ہے؟ حور کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ علی نے حور کو پانی پلایا، حور کو حوصلہ دیا۔ حور روتے ہوئے کہنے لگی کہ فیضان کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کے ارم بھی رونے لگی اور علی کو ایک دم صدمہ لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تینوں بھی صدمے میں ہی تھے کہ اچانک چاند کی روشنی میں ان کے سامنے ایک چڑیل ظاہر ہو گئی۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اتنی خوفناک چڑیل، بھیانک گندا منہ، گندا جسم اور لمبے دانت، لمبے کالے بال ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تینوں بہت خوف زدہ ہو گئے اور چڑیل بالکل ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ علی نے کہا، تم کون ہو؟ کیوں پیچھے پڑی ہو ہمارے؟ چڑیل اپنی زوردار بھیانک آواز میں بولی، اس جنگل کی چڑیل ہوں میں اور اس جنگل میں میرا ہی راج ہے، تمہارے دونوں دوستوں کو میں نے ہی مارا ہے، جانور کی شکل اختیار کر کے، اور اب تم تینوں بھی مرو گے۔ اس جنگل میں جو آتا ہے یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ ارم کہنے لگی، پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دو ہمیں، یہاں سے جانے دو ہمیں۔ وہ چڑیل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ چڑیل یہ دیکھ کے ہنسنے لگی۔ چڑیل نے لمبا ہاتھ کیا اور حور کو بالوں سے پکڑا اور حور کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔
یہ دیکھ کر ارم نے زور سے چیخ ماری اور چڑیل اس کے سامنے ہور کا سر کھا گئی۔ علی کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آیا اور اس نے ارم کو گلے سے لگا لیا۔ چڑیل نے اپنی لمبی زبان نکال کر علی کی طرف بڑھائی تو زبان علی کے پاس جا کر رک گئی اور اس میں کرنٹ کا ایک جھٹکا لگا اور چڑیل کی زبان واپس چڑیل کے منہ میں داخل ہو گئی۔ چڑیل پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، علی پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ علی کی آنکھوں میں بہت غصہ نظر آ رہا تھا اور علی نے اپنی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے سورہ یاسین نکالی اور اسے کھول کر اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ چڑیل زور سے چیخنے لگی اور تڑپنے لگی۔ علی نے اپنی آواز بلند کی جس سے چڑیل زور زور سے چیخ رہی تھی اور اس کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی، لیکن علی پڑھتا رہا۔ علی کی آواز میں سورہ یاسین چڑیل سے برداشت نہیں ہوئی اور چڑیل کا جسم وہیں پھٹ گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور چڑیل وہیں ختم ہو گئی۔ علی اور ارم نے تب جا کر سکون کا سانس لیا۔ ارم بولی، علی کاش تم یہاں سے نہیں جاتے تو ہم سب کی جان بچ جاتی۔ علی کہنے لگا، ارم مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب ہوگا، لیکن آج ہمارے دوست ہم سے دور ہو گئے ہیں اور یہ رات ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ارم علی کے گلے لگ کے رونے لگی اور پھر دونوں گاڑی میں بیٹھے اور واپس شہر کو لوٹ گئے۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو میری آج کی یہ کہانی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔